السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 280 سے 281۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی اسودہ حالی تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ سکو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ جی، مقروض کو مہلت دینے یا اسے معاف کر دینے میں جو بہتری ہے وہ ان احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو اور قرض خواہ زیادہ ہوں تو اسلامی عدالت قرض خواہ یا قرض خواہوں سے مہلت دلوانے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرانے کی مجاز ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو ہمارے ہاں دیوالیہ کہتے ہیں اور عربی میں افلاس اور تفلیس۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرضہ بہت بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا، پھر بھی اتنی رقم نہ ہو سکی جو قرضے پورے کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ملتا ہے لے لو، اور تمہارے لیے یہی کچھ ہے۔ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حدود سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دونوں چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں تھے۔ ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ حجرہ کا پردہ اٹھا کر برآمد ہوئے اور کعب کو پکارا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو۔ کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ابو حدود سے فرمایا اٹھ اور اس کا قرض ادا کر۔ ہاں، اگر کوئی قرض خواہ مقروض کے ہاں اپنی چیز جس کی مقروض نے قیمت ابھی ادا نہ کی تھی بجنسا پا لے تو وہ اس کی ہوگی۔ دیوالیہ کی صورت میں اسلامی عدالت مقروض کی جائیداد کی کرکی کر سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا تھا، اور وہ مال ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے فروخت کیا گیا۔ البتہ درجہ ذیل اشیاء کرکی سے مستثنیٰ کی جائیں گی۔ نمبر 1، مفلس کے رہنے کا مکان۔ نمبر 2، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پہننے والے کپڑے۔ نمبر 3، اگر تاجر ہے تو بار دانہ اور محنت کش ہے تو اس کے کام کرنے کے اوزار۔ نمبر 4،
اس کے اور اس کے اہل خانہ کے کھانے پینے کا سامان اور گھر کے برتن وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔